الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، حق تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر کچھ ذمہ داری اور پابندیاں ڈالی تاکہ امت کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، خصوصاً امت مسلمہ کو اس سلسلے میں جو آیت تلاوت کی جس میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مکتسبو، بغیر اس کے کہ ان ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے کچھ ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے وہ تکلیف کے حقدار بنتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو ایسے لوگ اپنے اوپر بہتان کا اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر تکلیف زبان کے ذریعے سے غیبت کر کر یا کسی اور طریقے سے پہنچائی تو گویا وہ ایک طرح کا بہتان ہے جس کا گناہ اپنے سر ڈال رہے ہیں، جس کو ہم کہیں گے قولی تکلیف۔ قولی تکلیف کے لیے بہتان کا لفظ استعمال کیا، یعنی زبان کے ذریعے سے تکلیف ہوئی، اور اگر اپنے کسی عمل اور فعل سے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو بھی گویا کھلم کھلا گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا کسی بھی اہل ایمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچانے پر، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ایسا کر کر وہ اپنے سر پر بہت بہتان اور الزام لے رہے ہیں اور کھلم کھلا گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا بھی ان کو بھگتنا ہے۔ گویا ان کے اس عمل کو اللہ نے قرآن پاک میں بہتان اور اسم مبین سے تعبیر کیا ہے، اور قرآن پاک جس چیز کو اسم مبین کہے وہ کبیرہ گناہ میں داخل ہوگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے
کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچائے، اپنی زبان سے پہنچائے یا اپنے ہاتھ سے پہنچائے، یا کوئی ایسا طرز عمل یا ایسی عملی شکل اختیار کرے جس کے نتیجے میں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو وہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج ہمارے اندر اس کا احساس بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے خالق اور مالک کو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کتنا ناراض کر رہے ہیں۔ جو رب ہماری مدد کرنے والا ہے، اسی رب کو ہم نے ناراض کر دیا۔ اب آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، بیماریاں ہمارے اوپر آ گئی۔ اب ہم کس کو پکاریں؟ اس لیے کہ جس کو پکارنا ہے اسی رب کو ہم نے ناراض کر دیا۔ تو پہلے جو ہے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح کر لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کون سی چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ایک شوہر اپنی بیوی کو ساتھ دینے کے لیے تیار، تو بیوی جو ہے خوش ہو جاتی ہے کہ میرے پیچھے جو ہے پیٹھ بڑا مضبوط ہے، میری جو ہے کمر پر مضبوط آدمی کا ہاتھ ہے، میرا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکے گا، میرے ساتھ کوئی جو ہے ٹیڑھا پن اختیار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ شوہر میری مٹھی میں ہے۔ لیکن میری یہ بہن بھول جاتی ہے کہ اگر تو نے رب کریم کو ناراض کیا، اگر وہ رب کریم تیرے شوہر کے دل کو پل بھر میں پلٹا کر تیرا دشمن بنا دے تو کیا کر سکتی ہے؟ تو کس کو پکارے گی؟ جس رب کو پکارنا ہے تو نے اسی رب کو ناراض کر لیا۔ لالی میک اپ اور پاؤڈر کے ذریعے سے، فیشن پرستی کے ذریعے سے، بے پردگی کے ذریعے سے، موبائل کے اندر یا جو ہے اپنے لیپ ٹاپ یا جو ہے کمپیوٹر کے اندر، یوٹیوب کے اندر ایسے جو ہے شکلیں اور صورتوں کو دیکھ کر اور ایسے گانوں کو سن کر تو نے جو ہے اپنے آپ کو لعنت کا شکار بنا لیا۔ اب وہ رب کریم تیرے اوپر محبت کی نگاہ کیسے ڈالے؟ لیکن شکر کر کہ رب اتنا کریم ہے، رب اتنا رحیم ہے کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اور ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ باپ اور ماں اپنے اوپر آئی ہوئی تکلیف تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب اولاد پر تکلیف آئی، نہ ماں برداشت کر سکتی ہے نہ باپ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ماں اور باپ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر وہی اولاد اپنی ماں کو ناراض کرتی رہے، اپنے باپ کو ناراض کرتی رہے، تو آخر میں تھک ہار کر باپ یہ کہے گا کہ آج سے تو میری اولاد نہیں، میرے دروازے پر آج کے بعد قدم مت رکھنا۔ ماں تھک ہار کر، جس کے اندر ممتا بھری پڑی ہے، وہ بھی تھک ہار کر یہ کہہ دیتی ہے، آج سے میں تیری ماں نہیں، تو میرا بیٹا نہیں، آج سے تو مجھے اپنی ماں کہہ کر نہ پکارنا، آج سے تجھے بھوک لگے مجھے آواز نہ دینا، تجھے کوئی درد اور تکلیف آئے مجھے آواز نہ دینا۔ یہ ممتا بھری ماں کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن بچہ اپنی جوانی کے نشے میں، اپنے مال کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں، اپنے دوست اور احباب کی صحبت کے نشے میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے کب ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی، مجھے کب ان کے سہارا لینے کی ضرورت پڑے گی، ان لوگوں کو میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جس طرح سے بچے کا سوچنا ایک خام خیالی اور ایک بے وقوفی پنا ہے۔ جب جو ہے اللہ نہ کرے یہ بچے پر تکلیف آ گئی، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، مال چلا گیا، عہدہ چلا گیا، اب یہ تھک ہار کر ماں کے دروازے پر قدم رکھے گا اور کہے گا، میری ماں میں بڑا نادان ثابت ہوا، میں بڑا بے وقوف ثابت ہوا، تیری ممتا کا مجھے اندازہ نہیں تھا، او میری ماں تھک ہار کر واپس آیا ہوں اور آج سے عہد کرتا ہوں کہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، تیرا کہاں مانوں گا۔ ماں جو ہے اپنے اندر جو ممتا لیے ہوئے ہے، اس ممتا چھلک کر ماں کے چہرے پر آ جاتی ہے
اور ماں جو ہے روتے روتے اپنے اس بیٹے کے اور اپنی اس بیٹی کے سر کو پکڑ کر پیشانی پر محبت سے بوسہ دیتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کر کہتی ہے، او پیارے بچے، آج کے بعد ایسا مت کرنا، چلو گھر میں آ جاؤ، جلدی سے کھانا کھا لو، دیکھو اپنے کپڑے کیسے تمہارے ہو گئے، نہا لو، میں تمہارے کپڑے استری کر دیتی ہوں۔ تو وہ ماں جس کے اندر ایک ممتا رکھی، جب بچہ تھک ہار کر اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، ماں معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اندازہ لگاؤ وہ رب کریم جو کئی ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے، جب بندہ بھی تھک ہار کر اس کے دروازے پر پہنچ کر اپنی پیشانی کو اس کے سامنے سجدے میں رکھتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں، او میرے بندے، تو شرمندہ ہو کر آ گیا، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر آ گیا، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، آج سے تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اندازہ لگاؤ اس رب کریم کا کیا کہنا جو ہر وقت روزانہ رات کو آسمان دنیا پر آ کر پکارتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، ہم اپنے رب کریم سے مایوس نہ ہو، میرا رب مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سچی توبہ ہو، پکی توبہ ہو کہ اے میرے رب، میں گناہوں پر شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ میرا رب اپنی جو ہے رحمتوں میں ڈھانکنے کے لیے ہم کو تیار ہے، ہاتھ ہمارے ہوں گے، دعائیں وہ قبول کرے گا، زبان ہماری ہوگی، فیصلہ وہ اتارے گا۔ تو آج جو دنیا کے اندر ماحول ہے، کورونا نام کی بیماری سے آج پوری انسانیت پریشان ہے، آج ایسے موقع پر ہم کو اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے، اس کی دربار میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، اس کے بجائے آج بھی ہمارے کام وہی ٹیڑے، آج جو ہے مسلمان مرد، مسلمان جوان آج بھی جو ہے وہ جوئے کی طرف اور جو ہے ایسے گناہوں کی طرف اپنے قدموں کو اٹھا رہا ہے کہ بھلا اللہ کی رحمت والی نظر اس پر کیسے ہوگی۔ تو روزانہ رات کو بندے کو چاہیے کہ اپنے بستر پر بیٹھ کر سوچ لیا کرے تھوڑی دیر کے لیے کہ آج رب کو ناراض کرنے والے کتنے عمل کیے، آج دن بھر میں رب کو کتنا ناراض کیا، نمازیں کیسی رہی، میرا جو ہے اٹھنا بیٹھنا کیسا رہا، میرا زمین پر چلنا کیسا رہا، کہیں میری نگاہوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، کہیں میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ یہ جو ہے حقوق العباد ہیں۔ جیسے آج شوہر جو ہے اپنے گھر میں رہ رہا ہے، وہ بیوی کے سامنے جو ہے زبان چلا رہا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ اگر میں ناحق بول رہا ہوں، ناحق اس پر ظلم کر رہا ہوں، تو کل قیامت کے دن کہیں میرا شمار ظالموں میں نہ ہو جائے۔ آج یہ سوچ کر اپنے بچے اور بچی کو ڈانٹ لیتا ہے، ناحق بول لیتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے کوئی احساس بھی دل میں نہیں ہوتا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ روزانہ رات کو بستر پر پہنچ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے کہ آج میں نے دن بھر میں کتنا رب کو ناراض کیا اور کتنا مخلوق کو ستایا۔ بہت سی مرتبہ ہم ایسا کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی اسکوٹر پر سوار ہو کر جا رہا، کوئی ملنے والا سامنے آیا، وہیں راستے میں اپنی سواری اس طرح کھڑی کر دی یا اپنی گاڑی راستے ہی میں ٹھہرا دی کہ اس کی وجہ سے پیچھے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا اپنی گاڑی ایسی جگہ پارک کر دی جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی جب جلدی میں ہوتا ہے تو عام طور پر یہ سمجھ کر کہ میں ابھی آتا ہوں، اپنی گاڑی یا جو ہے کار کو غلط جگہ پارک کر کے چلا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی ایک دو کو نہیں بلکہ کئی آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ کر گیا تھا کہ 2-4 منٹ میں آ جاتا ہوں، لیکن انہی 2-4 منٹ میں یہاں کیا ہو رہا ہے اس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو جب کبھی خود ہی اس طرح کسی کو تکلیف سے 2-4 ہوتا ہے
تو پھر اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے گھر میں زور زور سے ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ بجا رہا ہے، چاہے اس میں کسی کا وعظ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو وعظ سننا چاہتے ہیں وہ دوسروں کو جبکہ وہ اپنے کام میں مشغول ہیں زبردستی سنائے۔ جب زور زور سے آواز ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کسی کی نیند خراب ہوتی ہے، یا آپ کے لیے چاہے سونے کا وقت نہ ہو لیکن کوئی بیمار ایسا ہے جس کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی، اس وقت اس کی آنکھ لگ رہی تھی کہ آپ کی جو ہے ٹیپ ریکارڈ کی یا بلوٹوتھ کی آواز سن کر اس کو جو آرام پہنچنے والا تھا اس سے وہ محروم ہو گیا۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی اور بھی بہت ساری جو ہے شکلیں ہیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز کی نیت سے مسجد کی آخری صف میں کھڑا ہے اور پوری مسجد خالی ہے، تو اس کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ آگے کی صفوں میں کھڑا ہو کر نیت باندھتا۔ جب آخری صف میں نیت باندھے گا اور کوئی نکلنا چاہے گا تو اس کو پوری مسجد گھوم کر جانا پڑے گا، یہ بھی ایذائے مسلم میں آ جاتا ہے۔ ہر موقع پر آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میں جو شکل اختیار کر رہا ہوں اس کی وجہ سے کسی کو جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ عام استعمال کی چیزوں کو اس طرح استعمال کر کے رکھ دینا کہ آئندہ وہ کسی دوسرے کے لیے قابل استعمال نہ رہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ بہرحال آدمی اگر سمجھداری سے کام لے تو ایسی بہت سی باتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جو اس کی بے خبری میں لوگوں کو تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم کے اوپر مسلط مت ہو جاؤ، اس کو مغلوب مت کرو، یعنی یتیم کے ساتھ زبردستی ایسا معاملہ مت کرنا جس کی وجہ سے وہ دباؤ میں آ جائے۔ یتیم بھی کمزوروں میں آ جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کمزور جس کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اس معاملے پر ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکے گا، اس کی طرف سے کوئی ری ایکشن کے طور پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو قوی آدمی اس کے ساتھ غلط معاملہ کرنے کی جرأت کر لیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ بھلے ہی دنیا میں وہ کمزور ہے، اس وجہ سے وہ آپ کے اس غلط عمل پر فوراً جو ہے کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن آپ یہ سمجھ کر کہ وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ناحق زیادتی کرے، شریعت کی طرف سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ بعض روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جس کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہو، ایسے آدمی کے ساتھ جب کوئی زیادتی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، پھر وہ آدمی ایسا پکڑ لیا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کی کمزوری کو دیکھ کر اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرنا یہ آدمی کے لیے بڑا مہلک اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یتیم کو مغلوب مت کرو، بلا وجہ اس کو دباؤ میں مت ڈالو۔ جیسے جو ہے آج اکثر گھروں میں بہو کو کمزور جو ہے سمجھا جاتا ہے اور جو آیا اس کے ساتھ جو ہے ظلم اور ستم ہوتا ہے، اس کو ناحق دبایا جاتا ہے، اس کی جو ہے اچھی باتیں بھی سنی نہیں جاتی، انصاف والی باتیں جو ہے ترک کر دی جاتی ہے، تو کہیں جو ہے ہم بھی اس وبال میں نہ آ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ آ جائے اور ہم کہیں دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ نہ بن جائے، تو اس کا جو ہے بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح حق تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والوں کو مت جھڑکو۔ کوئی آدمی آپ کے پاس سوالی بن کر آیا، اگر اس کے سوال کو پورا کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے دیں، لیکن ہم اس کو کچھ دیتے ہیں اور جو دینے کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے اور بلا وجہ اس کو جھڑکتے ہیں، تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے ہر ایک کے لیے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں۔ کوئی آدمی جب آپ کے دروازے پر سائل بن کر آیا ہے تو شریعت نے اس کا بھی حق رکھا ہے،
حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں للسائل حق وان جاء علی فرس او کما قال، کہ مانگنے والے کا بھی ایک حق ہے، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی آیا ہو۔ اگر کوئی آدمی موٹر سائیکل پر مانگنے کے لیے آیا تو ہم جو ہے اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے پاس تو موٹر سائیکل ہے اور تو مانگتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا اور کسی نے اس کو لوٹ لیا ہو، اب اس کی جیب میں کچھ نہیں بچا، اس لیے اس کو مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ہمیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے اور مانگتا ہے، گاڑی ہے 4 ویل اور مانگتا ہے۔ ہم اس کے سوال پر اپنی حیثیت کے مطابق اگر کچھ مدد کر سکتے ہیں تو کریں، اور اگر ہمارے پاس اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو کم از کم اس کو جھڑکنے کی یا اس کے خلاف کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس سے الجھا نہ جائے، بلکہ اس کو کوئی مناسب اور بھلی بات کہہ دی جائے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اور جب مانگنے والا آپ کو یہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے تو آپ بھی اس کو یہی دعا دے دیجئے، لیکن اس کو کسی حال میں بھی جھڑکا نہ جائے، یہ بدسلوکی ہے۔ وہ تو آپ سے اچھی امید لے کر آیا تھا، اب آپ اس کی وہ امید تو پوری نہیں کر رہے، اور زبان سے اس کو بھلی دعا دے سکتے تھے یا اچھی بات کہہ سکتے تھے، وہ بھی نہیں کہہ رہے، حالانکہ اس میں تو آپ کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اوپر سے اس کو آپ جھڑک رہے ہیں، گویا یہ تو بالکل گھٹیا درجے کی اور نچلے درجے کی بات ہوئی۔ کوئی معمولی آدمی بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ جب آپ جو ہے کچھ مال نہیں دے رہے تو زبان سے اچھی بات کہہ دینے میں ہمارا کیا خرچ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا۔ ویسے بھی ہم اس کو ڈانٹنے کے لیے زبان ہلا ہی رہے ہیں، تو بھلی بات کے لیے یا دعا دینے کے لیے ہلانے میں کیا حرج تھا؟ شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو کیوں خراب کریں۔ ہاں، اگر وہ بار بار بلا وجہ آپ سے الجھ رہا ہے تو اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے حسن تدبیر سے کم جو طریقہ ہو سکتا ہو وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو حق تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ تعلیم دی۔ ہم اپنے گھر میں ایک بیوی بن کر اگر رہ رہی ہوں تو مجھے جو ہے شوہر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میرا شوہر نرم ہے تو اس کو ناحق دبانا نہیں چاہیے کہ یہ میرا کیا کر لے گا، یہ جو ہے یہ باتیں جو ہے اچھی نہیں۔ ہم جو ہے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے مجھے کوئی تکلیف پہنچائے، چاہے مجھے کوئی ستائے، چاہے مجھے کوئی پریشان کرے، لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فریضہ ہے کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج اکثر جگہ پر یہ دیکھا گیا کہ اگر گھر میں کوئی بات ہوئی ہم کہتے ہیں خلاصہ کراؤ، سچی بات جو ہے سامنے لاؤ۔ اب سچی بات سامنے لانے میں ہم کو معلوم ہے کہ بیچارہ کوئی ایک آدمی جو ہے ذلیل ہو جائے گا، تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر اپنا دل بڑا کر کر اس کو معاف کر دیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، مجھ سے بھی تو کتنی غلط باتیں ہو جاتی ہے، اگر تو بھی سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیتا تو میں کیا کر سکتا، اے اللہ میں نے تیرے بندے کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ بخاری شریف میں ایک قصہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر غصے میں ڈال دیا، یعنی کسی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور ناراضگی ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگنے لگے کہ میری بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی زیادہ ناراضگی تھی کہ وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں معاف کر دو، اور حضرت عمر ناراضگی کی حالت میں آگے آگے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا
تو وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے کہا کہ معاف کر دو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے گھر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا، گھر میں چلے گئے. جب انہوں نے گھر کا دروازہ ہی بند کر لیا تو اب باقی کیا رہ جاتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تذکرہ نہیں کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہوا کہ میں نے یہ اچھا نہیں کیا، اگر انہوں نے مجھے ناراض کیا تھا تو وہ معافی بھی تو مانگ رہے تھے، اس لیے مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. یہاں ایک بات یاد رہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا، اس کو اپنے اس غلط رویے پر احساس ہوا اور وہ معافی مانگ رہا ہے، تو اب سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاف کر دے. اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اب وہ مجرم بن جاتا ہے. کسی سے معافی مانگی جائے اور وہ معاف نہ کرے تو اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے. آج کل ہمارے معاشرے اور سماج میں ایک بیماری یہ بھی ہو گئی کہ اگر کسی کو احساس ہوا اور وہ جا کر معافی مانگتا ہے تو یہ کہتا ہے جاؤ میں معاف نہیں کروں گا. وہ بار بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے تب بھی یہ انکار کرتا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے، شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتی. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس معافی کی اتنی زیادہ قدردانی ہے کہ اللہ کا بندہ یوں کہہ دے اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کو ناراض کر کر اس نے جتنا بڑا جرم کیا تھا، کسی دوسرے کو ناراض کر کے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہو سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنا توشہ پانی لے کر سفر میں نکلا اور ایک جگہ آرام کے لیے لیٹا. اس کے اونٹ پر سارا سامان موجود تھا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ سارے سامان کے ساتھ غائب ہے. اب وہ اس جنگل بیابان میں اکیلا ہے، نہ وہاں پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے. اس نے اپنے اونٹ کو خوب تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا. آخر تھک ہار کر یہ سوچ کر کہ اب تو موت ہی آنے والی ہے، دوبارہ اسی جگہ پر آ کر لیٹ گیا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا اس کا وہ اونٹ موجود ہے. اس کو دیکھ کر اس کو جو خوشی ہوگی وہ ظاہر ہے گویا اس کو نئی زندگی ملی. تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جب بولنے لگا تو مارے خوشی کے زبان بھی قابو میں نہیں رہی اور یوں کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یہ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کی خوشی دیکھو کتنا زیادہ خوش ہوا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو نئی زندگی ملی، لیکن اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی مارے خوشی کے. تو جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے اس توبہ اور استغفار پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس آدمی کو اپنی سواری کا گم شدہ جانور ملنے پر ہوئی تھی، جس پر اس کا کھانا پینا اور سامان تھا اور وہ بے قابو ہو گیا تھا کہ زبان بھی الٹ سلٹ بولنے لگی تھی. تو اللہ معافی مانگنے والے سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں. حالانکہ اگر کچھ کیا جاتا تو وہاں سے کیا جاتا. وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کی نعمتیں ہم پر ہر آن ہر لمحہ جو ہے برس رہی ہے اور ہم اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. اگر اس کی نافرمانی کی گئی اور وہاں معافی مانگی گئی، وہ معاف نہ کرتا اور سزا دیتا تو انصاف کی بات تھی، لیکن وہاں سے تو خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. اور یہاں ہمارے ساتھ کبھی کسی نے کوئی معاملہ کر دیا، جب وہ ہم سے معافی مانگنے آیا تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور بھی بہت سارے واقعات صدیق اکبر کے کہ ایک مرتبہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے ساتھ تہمت کا معاملہ پیش آیا اور بعد میں قرآن پاک میں تہمت سے ان کے پاک ہونے کی آیتیں نازل ہوئی. اس واقعے میں مخلص مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان میں ایک حضرت مستح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، غریب تھے،
اور مہاجر بھی تھے، ان کا سارا خرچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے۔ وہ بھی منافقوں کی زبان میں آ کر اس سازش میں پھنس گئے تھے۔ جب حضرت عائشہ کی بارات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں ان کا خرچہ نہیں دوں گا۔ وہاں انہوں نے تو معافی بھی نہیں مانگی تھی، اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی سفارش کی۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو فضیلت اور کشادگی والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور دولت دے رکھی ہے، وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں، غریبوں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ آدمی اپنے معاملے میں چاہتا ہے کہ اگر اس سے غلطی اور کوتاہی ہوئی اور اس کو اس کا احساس ہوا اور معافی بھی مانگتا ہے تو اسے معاف کیا جائے۔ تو جب ہم اپنے معاملے میں یہ چاہتے ہیں تو یہی چیز ہم اپنے دوسرے بھائی کے حق میں کیوں نہ چاہیں؟ اگر اس نے ہمارے ساتھ غلطی کا معاملہ کیا، وہ بھی معافی مانگ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم بھی اس کو معاف کر دیں۔ تو خیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب حضرت عمر کو اس کا احساس ہوا کہ وہ میرے پاس معافی مانگ رہے تھے لیکن میں نے معاف نہیں کیا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا، یہ میں نے اچھا نہیں کیا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور خود ہی جو ہے اپنا قصہ حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا ہوا، انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے ناراضگی ہوئی، پھر وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے لیکن میں نے معاف نہیں کیا، یہاں تک کہ میرا گھر آیا، میں نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا اور آپ کے چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے، هل انتم تارکو لی صاحبی، هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا میرے دوست کو معاف کرنے کے لیے تم تیار نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غصے کو دیکھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی میری تھی، میں نے ہی ابتدا کی تھی، ان کی کوئی غلطی نہیں۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد تو کوئی بھی صدیق اکبر کا نام نہیں لیتا تھا، سب بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ نیک لوگوں کو خاص طور پر تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آج علماء کرام کے معاملے میں ہماری زبان جو ہے بڑی بے روک ٹوک چلتی ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اگر جو ہے خدا پکڑنے پر آ گئے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں۔ رب جو ہے بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، موقع ہے، وقت ہے، زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں آنے والی صبح کون دنیا میں ہوگا اور کون قبر میں پہنچ گیا ہوگا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر جن جن لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، چاہے وہ ہماری بہو کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہماری بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہماری ماں یا باپ کیوں نہ ہو، چاہے جو ہے وہ ہمارا شوہر کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جو ہے معافی تلافی کر لیں۔ اس سے پہلے موت کا فرشتہ آ جائے، رب کو راضی کر لیں۔ رب راضی ہو گیا، ہماری قبر کی منزل آسان اور جو ہے حشر کا معاملہ آسان، پل صراط آسان اور ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، دنیا کی اندر آنے والی اس چھوٹی سی تکلیف کا ہم کو کتنا بڑا احساس ہے۔ ہر کس و ناکس ڈرا ہوا ہے، کیا ہم اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے مامون ہو گئے؟ کیا میرا رب اس سے زیادہ طاقت اور قدرت کا مالک نہیں؟ بیماریوں کو جو ہے پیدا کرنے والا اللہ اور بیماریوں سے نجات دلانے والے اللہ، ہم اسی اللہ کو ناراض کر کر اپنی زندگی کو کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر کو کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی دکان اور کاروبار کو کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ میری دکان پر کام کرنے والا آدمی چاہے ادنا سا ملازم کیوں نہ ہو،
چاہے چھوٹی عمر کا کیوں نہ ہو، لیکن مجھ سے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میرا فریضہ ہے کہ میں اس کے پاس بھی معافی مانگ لوں۔ نہ معلوم وہ کوئی یتیم بچہ ہو اور وہ اپنی رات کو بستر میں لیٹ کر ہماری رویے کو یاد کر کر روتا ہو اور کہتا ہو اے اللہ اس ظالم کو غارت کر، اس ظالم سے مجھے نجات دلا، کہیں اس کی آہ ہم پر لگ گئی، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، یہ چند باتیں تھی۔ حق تبارک و تعالی مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو نمازوں کا پابند بنا دیجیے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے، نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم نفس اور شیطان ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مولا کریم ان دونوں کے خلاف آپ ہماری مدد فرما دیجیے۔ مولا کریم نفس معمولی باتوں پر غصے کروا کر، ہماری زبان سے گالی گلوچ نکلوا کر ہم کو آپ کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مولا کریم آپ ہماری اس کے خلاف مدد فرما دیجیے۔ مولا کریم معمولی چیزوں میں ہم آپ کی نعمتوں کی ناقدری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے میرے ماتحت میری بیوی اور میرے بچوں کو رکھا، اگر وہ بیوی سے کبھی کھانا تھوڑا سا تیز ہو گیا یا نمک کم ہو گیا، میں اپنے پیروں سے پلیٹ کو لات مارتا ہوں، میں یہ بھول جاتا ہوں کہ یہ دی ہوئی نعمت آپ کی ہے۔ آپ کی دی ہوئی نعمت کو اگر میں ٹھکراؤں گا، کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ بھوکا رہنے کا وقت آ جائے اور روٹی کا آدھا ٹکڑا دینے والا کوئی نہ ہو، اور میں کٹورا لے کر در کی بھیک مانگوں اور مجھے کوئی سالن دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے، آپ کی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما دیجئے۔ جن لوگوں کے حق آپ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں، مولا کریم ان تمام کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم کورونا نام کی بیماری جو ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، مولا کریم آپ اس سے تمام انسانوں کو نجات عطا فرما دیجئے، ہمارے ملک کو اس سے نجات عطا فرما دیجئے، ہمارے شہر اور ہمارے محلے کو اس سے نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے اعمال تو اتنے بگڑے کہ مولا کریم کہیں آپ ہم پر غصہ نہ ہو جائیں، مولا کریم کہیں آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ مولا کریم ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ایک بھیکاری کی طرح بھیک مانگتے ہیں، مولا کریم معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اپنا رحمت والا دروازہ ہمارے لیے کھول دیجئے، بڑے کمزور ہیں، آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہیں، مولا کریم معاف فرما دیجئے، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اعزاء اور اقارب کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان والے معاملے کیے، ہماری خدمتیں اور مددیں کی، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے، اور جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی مرد اور عورتیں ہاسپٹلوں کے اندر ہیں، مولا کریم سب کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم کئی لوگ اس بیماری میں دنیا سے جا چکے، کسی کی ماں دنیا سے گئی، کسی کا باپ دنیا سے گیا، کسی کی بیوی دنیا سے گئی، کسی کا جوان بیٹا دنیا سے گیا،
مولا کریم سب کے دل کے حال کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم آپ ہمارے دکھی دلوں کا سہارا ہیں، آپ ہمارے سروں پر اپنا رحمت والا ہاتھ رکھ دیجئے۔ آپ کے علاوہ ہماری ہمتوں کو کوئی باندھ نہیں سکتا۔ مولا کریم ہمت اور حوصلہ دینے والی ذات آپ کی ہے۔ مولا کریم سب کو صبر جمیل عطا فرما کر مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آج ہمارے عزیز اور محترم مولانا عباس صاحب خانپوری جو دنیا سے چلے گئے، ہمارے دوست شفیع بھائی زویری وہ بھی آج اس دنیا سے کوچ کر گئے، ہمارے محسن جعفر بھائی کرانی مرحوم ان کی بہن بھی آج دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مولا کریم سب کی قبروں کو نور سے منور فرما کر سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، اور پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیجئے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو بھی ایمان پر اخلاص کے ساتھ استقامت نصیب فرما دیجئے، جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے، ہمیں کسی کا محتاج اور دستہ نگر نہ بنائیے۔ مولا کریم ہمارے بچوں کی ضرورت کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم اپنے خزانے غیب سے ہماری کفالت فرما کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں خیر اور برکت کے دروازے کھول دیجئے، ہمارے گھروں میں اتفاق جوڑ محبت نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم کسی پر ناحق ظلم کرنے سے، کسی کو ناحق ستانے سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم جن لوگوں کے دل ہمارے ذریعے سے دکھ گئے، جن کو ہمارے ہاتھوں اور پیروں کے ذریعے سے تکلیف پہنچی، مولا کریم ان کی خدمت میں پہنچ کر ہم سب کو معافی تلافی کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جن لوگوں کے حق آپ نے ہمارے اوپر واجب کر رکھے ہیں، مولا کریم ان کی حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم رحمت والی برکت والی بارش برسا دیجئے۔ ہمارے ملک میں جو علاقے زیادہ بارش کی وجہ سے طوفان اور سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، مولا کریم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم جو لوگ روزی کے معاملے میں پریشان ہیں، مولا کریم سب کے لیے حلال اور برکت والی روزی کے دروازے کھول دیجئے۔ جو قرضوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، مولا کریم ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔